آئیے بارگاہ رسالت میں اور آل و اصحاب رسالت میں محبت و عقیدت کو اور الفتوں کو سمیٹتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اما بعد، حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید برہان رشید کی جس آیت طیبہ کی ہم نے تلاوت کی وہ ہمیں سکھاتی ہے تبدیلی، ایک مثبت تبدیلی اور اچھائیوں پر استقامت۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ قوم سے کوئی نعمت کب چھن جاتی ہے؟ کیا کبھی ہم نے اس پر غور کیا کہ ہمارے پاس کوئی نعمت موجود ہو اور وہ چلی جائے تو اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ دنیا کی تاریخ میں جتنے عظیم الشان کارنامے سر انجام دینے والے ہیں ان کے اندر کون سی صفات پائی جاتی ہیں؟ کیا ہم نے اس پر تفکر کیا کہ اسپین پر 800 سال تک مسلم امہ نے حکمرانی کی اور اس کے بعد زوال امت شروع ہو گیا؟ کیا ہم نے غور کیا کہ پاکستان جو کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کی صورت میں موجود تھا یہ کس طریقے سے دو ٹکڑے ہو گیا؟ کیا ہم نے اس پر تفکر کیا کہ بیت المقدس پر عرصہ دراز تک مسلم امہ نے حکمرانی کی اور وہ کیوں کر چھن کر اغیار کے ہاتھوں میں دے دیا گیا؟ کیا ہم نے کبھی اس بارے میں سوچ بچار کی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارہا نازل ہوتی رہیں، اللہ کا کرم ہمارے ساتھ شامل حال رہا، لیکن ہم نے ناشکری کر کے ایک ایسی چیز کو اپنا لیا کہ جو شکر گزاری کے برخلاف ہے اور نتیجتاً کامیابی کے بجائے ناکامی ہمارا مقدر بن گئی؟ تو آج ہم ان سوالات کے جوابات جانیں گے، آج ہم اس بارے میں سوچ بچار کریں گے اور آج ہم اس لاہ عمل کو طے کریں گے کہ جس پہ چل کے کوئی بھی شخص، کوئی بھی خاندان، کوئی بھی معاشرہ، کوئی سا بھی رسم و رواج وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ترین مقام حاصل کر سکتا ہے۔ تو ہم جانیں گے، تو کیوں نہ ہو کہ ہم اس آیت طیبہ کی جو ہم نے تلاوت کی اس کے ترجمے سے بھی لطف اندوز ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَتَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر سے اپنی نعمت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے عمل کے ذریعے اپنے آپ کو ناحق ثابت نہ کر دے، نااہل ثابت نہ کر دے۔ اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کی نعمت آتی رہتی ہے، ملتی رہتی ہے، اس کی نعمت شامل حال رہتی ہے، لیکن جب انسان اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے اپنے آپ کو اس نعمت کا نااہل ثابت کر دے، یعنی وہ ناشکری کرے، تو پھر وہ نعمت چھن جایا کرتی ہے، وہ نعمت اس سے لے لی جاتی ہے اور اس نعمت کا زوال ہو جاتا ہے۔ تو سامعین ذی وقار، یہ تبدیلی ہمارے اندر کیسے آئے گی؟ ہم کھویا ہوا مقام کیسے واپس حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ واپس کس صورت میں ہمیں حاصل ہوگا؟ ہم کیسے شاہراہ کامیابی پر رواں دواں ہو سکتے ہیں؟ تو اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور سب سے بہترین صورت میں ہمیں تخلیق فرمایا ہے۔ وہ خالق خود فرماتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت میں تخلیق فرمایا ہے۔ وہ کچھ اور بھی بنا سکتا تھا، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن اس نے اشرف المخلوقات میں رکھا۔ تو انسان کے اندر مختلف جذبات، مختلف احساسات یہ شامل ہیں۔ اس کے اندر اطاعت کا جذبہ بھی ہے،
اور سرکشی کی جستجو بھی ہے، سرکشی کا جذبہ بھی ہے۔ اس کے اندر اگر سر جھکانے کی صفت ہے تو سر اٹھا کر اکڑنے کی بھی طاقت ہے۔ اس میں اگر کسی کے ساتھ بھلائی کا جذبہ ہے تو کسی پر ظلم اور ستم کرنے کی بھی تمنائیں اور حرص و لالچ ہے۔ اس کے اندر راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق ہے تو کبھی فضول خرچی بھی ہے، تو کبھی کنجوسی بھی ہے، بخل کی بیماریاں بھی ہیں، کبھی اس کے اندر للہیت ہے تو کبھی اس کے اندر دنیا داری ہے۔ اس کے اندر یہ مختلف چیزیں رکھی ہیں، اور جو ان دو میں سے کسی ایک اچھائی کو قبول کر لے، کسی ایک کو یعنی اچھائی کو قبول کر لے، تو پھر وہی صراط مستقیم پر چلنے والا ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والا ہوتا ہے، اور پھر اس سے نعمتیں چھنا نہیں کرتی۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارا چرچا فرما دے گا۔ جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، تو ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں آ جائے گی۔ وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور ناشکری نہ کرو۔ شکر گزار بننا یہ مطلوب ہے، یہ ڈیمانڈ ہے، اور جس چیز سے بچنا ہے وہ ناشکری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کامیابی حاصل ہو اور جو نعمتیں ساتھ ہیں وہ شامل حال رہیں، تو پھر شکر گزاری چاہیے۔ وہ خود ارشاد فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تم میرا شکر کرو، اگر تم شکر کرو لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں ضرور اور زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا عذاب ضرور شدید ہے، سخت عذاب ہے اس کا۔ تو اب ہمارے ہاتھ میں ہے، چاہے شکر گزاری کریں اور چاہے ناشکری کریں، اور دنیا کا مال متاع، دنیا کے عیش و عشرت، دنیا کے آرام اور پرتعیش معاملات یہ دھوکہ بھی دے دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کا سامان تو صرف دھوکہ ہے، دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو ان اشیاء کے دھوکے میں اور ان کے غرور میں نہ رہ جائے انسان، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ اب اگر ہم شکر گزاری کو اپنی عادت بنا لیں تو نعمتیں چھنا نہیں کرتی، اور یہ اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ جب کوئی قوم کسی شے کے بارے میں ناشکری کرے، اپنا رویہ بدل لے، منفی انداز میں اپنے رویے کو تبدیل کرے، تو پھر وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ کبھی سرپرستوں کی صورت میں وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ کوئی اولاد والدین کی قدر نہ کرے تو والدین بھی ان کا سایہ سلامت نہیں رہتا، اور جو ان کی برکات تھیں وہ بھی سلامت نہیں رہتی۔ کہ والدین کی برکات شامل حال رہیں، ان کی دعائیں شامل حال رہیں، ان کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ بہت کچھ عطا فرما دے، ان چیزوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب اسپین میں اسلام کا سورج غروب ہوا، اقبال کہتے ہیں کوئی قرطبہ کے کھنڈر جا کے دیکھے، مساجد کے محراب و در جا کے دیکھے، اسلام کا سورج کیسے غروب ہوا۔ 800 سال تک مسلم امہ نے حکمرانی کی، اور پھر اسپین پر غیروں کا قبضہ ہوا، مسلمانوں کا جینا مشکل ہو گیا۔ بیت المقدس پر حکمرانی ہم نے کی، مسلمانوں نے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، بہترین سلوک کے ساتھ، جو دوسری قومیں بھی رہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا۔ اگر عیسائی ان کے لیے محکوم رہے اور مسلمان حاکم رہے تو عیسائیوں کے اوپر بھی اچھا سلوک کیا، اچھے انداز میں حکمرانی کی۔ لیکن
پھر بیت المقدس سے مسلم امہ کی حکمرانی چلی گئی، اور آج فلسطین کی حالت ہم سب کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اگر ہم ناشکری کریں تو نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ تو ہم جانتے ہیں کہ کیسے اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں، یہی اس کا اوریجن ہے، یہی اس کا بنیادی نقطہ ہے، اور یہی ایک مثبت زندگی کے سلسلے میں نقطۂ آغاز ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں اوریجن پوائنٹ، نقطۂ آغاز، بالکل بنیاد، جہاں سے یہ عمارت کھڑی ہوگی، کامیابی کی عمارت کھڑی ہوگی، ہمارا کردار حسین ہوگا، ہمارا خاندان وہ پرسکون ہوگا، ہمارا گھر بار وہ اللہ کے کرم سے مستفیض ہوگا، اور امت مسلمہ اعلیٰ مقام حاصل کرے گی۔ جو ہماری سنگت میں بیٹھے گا اس کو خوشی محسوس ہوگی۔ تو آخر تبدیلی کیسے ممکن ہے؟ یہ تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ تبدیلیاں دونوں طرح کی ہوتی ہیں، ایک اچھی تبدیلی ہے اور ایک بری تبدیلی ہے۔ اچھی تبدیلی کو ہم پازیٹیو چینج کہتے ہیں، مثبت تبدیلی، اور بری تبدیلی کو ہم نیگیٹو چینج کہتے ہیں، یعنی منفی تبدیلی۔ اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، دل چاہیے یا شکم۔ یہ فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے کہ اپنی شخصیت میں تبدیلی لائیں تو مثبت لانی ہے یا منفی لانی ہے۔ تو سب سے پہلے انسان اپنی ذات پر غور کرے، تفکر کرے۔ دین پر جو ہماری گفتگو کا تسلسل تھا کہ دین پر کاربند رہنا اور دین میں پورے داخل ہونا، اگر مکمل طور پر دین میں داخل ہو گیا تو اچھی تبدیلی آ جائے گی، عمدہ تبدیلی آ جائے گی، منفی تبدیلی سے بچ جائیں گے۔ اور وہ یہ ہے کہ اسلام کا ایک ایک نظام وہ ہمارے اندر اچھائیاں پیدا کرتا ہے۔ ہم ایک مثال سے دیکھتے ہیں، نماز، صرف ایک عبادت کو دیکھ لیں، اسلام کے ایک رکن کو دیکھ لیں کہ ایک نماز ادا کرتا ہے تو اس کے اندر خشوع اور خضوع کی تبدیلی آتی ہے، اس کے اندر احساس تواضع و انکساری پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر عاجزی کی صفت آتی ہے۔ نماز کی وجہ سے احساس زیاں وہ پیدا ہوتا ہے، اور وقت کی قدر کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے۔ احساس نظم و ضبط، ڈسپلنڈ لائف وہ نماز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ نماز کی وجہ سے اطاعت گزاری کی توفیق مل جاتی ہے۔ اس نماز کی وجہ سے ہمیں ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ اس نماز کی وجہ سے مساوات کا درس مل جاتا ہے کہ جب صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ کون اونچے اسٹیٹس کا ہے، کون لو اسٹیٹس کا ہے، کون زیادہ مشہور ہے، کون بالکل گمنام ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اور یہی حسین منظر انشاءاللہ آج آپ دیکھیں گے نماز جمعہ کی ادائیگی میں کہ ہر طرح کے لوگ، مختلف کاروبار حیات سے وابستہ افراد وہ ایک ہی صف میں کھڑے نظر آئیں گے۔ تو یہ اسلام کا نظام مساوات، یہ سسٹم ہمیں نماز کے ذریعے نظر آتا ہے، اور پورے تمام کے تمام لوگ ایک امام کی اقتداء میں ویل ڈسپلنڈ وے میں اپنی نماز ادا کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ نظم و ضبط ہماری زندگی میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اور پھر کوئی رنگ و نسل، کسی ذات پات کی تفریق نہ ہو، چاہے کسی زبان کا بولنے والا ہو، سب ایک امام کی اقتداء میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلام کا نظام اتحاد، نظام نماز میں نظر آتا ہے۔ یہ تبدیلیاں یہ ہمارے اندر آنی چاہیے۔ تو آج ماشاءاللہ یہ گفتگو اور اسلام کی ان عبادات کا فلسفہ بھی آپ جو دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، تو جب نماز پڑھیں تو یہ تبدیلی کردار میں آنی چاہیے۔ یہ فلسفہ حیات، فلسفہ نظام صلاۃ یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اسلام نے جو ذات پات، رنگ و نسل، برادری کے ان فرقوں کو مٹا دیا ہے وہ ہمارے اندر آ جانا چاہیے۔ اور پھر
پتہ چل گیا کہ جب اس عبادت کو ادا کر رہے ہیں تو اس سے متعلقہ احکام ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے. تو نماز کی ادائیگی کیسے ہو؟ سجدہ کریں تو نگاہیں کہاں پر ہوں؟ جب قیام کی حالت میں ہوں تو ہماری نگاہیں مقام سجدہ پر ہوں. جب ہم اتحیات کے لیے بیٹھیں تو گود میں نگاہیں ہوں. تو یہ تبدیلی جب ہمارے اندر آئے گی تو نماز کے اندر دیگر خیالات دور ہو جائیں گے. نظام زکوٰۃ کو دیکھیے، یہ کیسی تبدیلی لے کر آتا ہے. اللہ فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں محتاجی کا خوف دلاتا ہے. یہ شیطان ہے. اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو بولیے محتاجی ہوگی. دل میں خیال تو آ جاتا ہے کہ مسجد میں چندہ ڈال دیں گے، ڈونیٹ کر دیں گے تو جیب سے پیسے تو کم ہو جائیں گے. لیکن اللہ فرماتا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے مغفرت اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے. اس کی راہ میں خرچ کرو، وہ مغفرت بھی عطا فرمائے گا، فضل بھی عطا فرمائے گا. اور اگر یہ کسی کے ذہن میں آئے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے یا مسجد میں دینے سے میرے لیے ایک تنگی ہو جائے گی، تو اللہ فرماتا ہے مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، اس دانے کی سی ہے، انبتت 7 سنابل، کہ جس نے 7 بالیاں اگائیں. اللہ کی راہ میں خرچ کیا، 1 روپیہ بھی دیا، تو ایسا ہے اس دانے کی سی مثال ہے کہ جس نے 7 بالیاں اگائیں. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہوں. اب ملٹیپلائی کریں ذرا. میتھس تو ماشاءاللہ سب کی اسٹرانگ ہے یا نہیں ہے؟ حساب کرتے ہیں. ایک بزرگ فرمانے لگے تمہیں شمار کرنے کا بڑا شوق ہے، کبھی اپنے کاروبار میں ہونے والے فائدے کو شمار کرتے ہو، کبھی ایویلیویٹ کرتے ہو کہ اس پورے ہفتے میں کتنا لاس ہوا اور کتنا پروفٹ ہو گیا، کبھی اپنی جیب خرچی کو شمار کرتے ہو، کبھی کسی کو جو دینا ہے اس کو شمار کرتے ہو، کبھی ایسٹ کو دیکھتے ہو، کبھی لائبلٹی کو دیکھتے ہو، میرا کیپٹل کتنا ہے، میری ایکویٹی کتنی ہے. شمار کرنے کا بڑا شوق ہے. کبھی اپنے گناہوں کو بھی شمار کیا کرو، شمار کر لیا کرو. وہ بزرگ فرمانے لگے. اور اس چھوٹی سی بات میں سمندر جمع ہے. تو بہرحال تو شمار تو ہم کر سکتے ہیں. تو 7 کو ملٹیپلائی کریں 100 سے، 700 جواب آتا ہے. یعنی اللہ کی راہ میں 1 دیں تو 700 گنا بڑھ کر ملتا ہے. اور صرف یہی نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہے. تو جس کے لیے اللہ چاہے 700 سے بھی زیادہ گنا بڑھاتے. برکتیں الگ شامل حال ہوں. تو یہ اسلام کا نظام زکوٰۃ، انفاق فی سبیل اللہ کا نظام، یہ بہت کچھ ہمیں سکھا دیتا ہے. یہ اس نظام ہمیں ہمدردی اور اخوت سکھاتا ہے. یہ آپ کے فائنینشل سسٹم کو، ملک کی اکنامی کو بہتر بنانا سکھاتا ہے. اور پھر اسی اسلام پر چلیں تو ایک ایک چیز میں رہنمائی ملتی ہے کہ رحمان کے سچے بندے کون ہیں. ان کی صفات میں فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، جب خرچ کریں تو فضول خرچی نہ کریں، ولم یقتروا، اور کنجوسی نہ کریں، بخل نہ کریں، وکان بین ذلک قواما. تو پھر کیا کریں؟ جب خرچ کریں تو فضول خرچی نہ ہو، اسراف نہ ہو، خرچ کریں تو بخل بھی نہ ہو، تو کیا ہو؟ وکان بین ذلک قواما، ان دونوں کے درمیان اعتدال پر خرچ کریں، میانہ روی ہو. تو اسلام آپ کی اکنامی کو بھی بہترین بنانا سکھاتا ہے. یا آپ مائکرو لیول پر چلے، اپنی ذات پر، اپنے گھر پر اپلائی کر لیں تو پورا مہینہ اچھے سے گزر جائے گا. پھر اس کو میکرو لیول پر لے کر آئیں اور مملکت کے احوال کو اس کے مطابق ڈھال لیں. مگر مملکت چلانے کے لیے تو اسلام کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسلام تو بہت پیچھے کی باتیں بتاتا ہے. آج تو ماڈرن زمانہ ہے، ہمیں اسلام کی کیا ضرورت ہے؟ اقتدار اعلیٰ، اس کے ایوان وہ سیکولر لوگوں کے لیے ہیں. اگر مذہبی آپ کی سوچ ہے تو آپ کو پیچھے کر دیا جائے گا کہ یو آر بیکورڈ.
آپ تو بہت پیچھے کے لوگ ہیں، لیکن اسلام اس میں بھی سکھاتا ہے کہ جن کو تم بیکورڈ سمجھ رہے ہو ان کے پاس وہ تعلیم ہے، وہ تربیت ہے کہ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اگر سیکیورٹی کے لیے 5 گاڑیاں کافی ہیں تو 40 گاڑیاں نہیں چلیں گی۔ اگر کسی ملک کا دورہ کرنا ہے تو ساتھ میں 10-12 لوگوں کے اخراجات قومی خزانے سے نہیں لیے جائیں گے۔ قومی خزانہ کوئی لاوارث نہیں ہے، ایک ایک چیز قوم کی امانت ہے۔ یہ کون سکھائے گا؟ یہ جب اسلام کا نظام سیاست، نظام معیشت یہ ہمارے ایوانوں میں آئے گا تو پھر یہ چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ لیکن ہمارے جیسے سمجھانے والے بھی پسند نہیں ہیں کہ جو اسلامی نظام پر بات کریں، بس فضائل پر مشتمل گفتگو ہو تو وہ بہت اچھی اور بھلی لگتی ہے، لیکن جب آئینہ دکھایا جائے تو برا لگتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں اس سسٹم کو نافذ کریں تو ہمارے اندر سے جھوٹ بھی چلا جائے گا۔ فرمایا والذین لا یشہدون الزور، وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یہ رحمان کی سچے بندے ہیں۔ اب آپ چلے جائیں جوڈیشل سسٹم میں، ایک لائر سے لے کر اعلیٰ سطح تک، بلکہ یہاں تک آپ کو سننے کو ملے گا کہ آج کل تو ججز بھی بک جاتے ہیں۔ جھوٹی گواہی کے لیے 10 لوگ عدالت کے باہر کھڑے نظر آئیں گے، لیکن اسلام نے بتا دیا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب چاہے میڈیا کے ذریعے جھوٹ پھیلایا جائے، جو اسلامی نظام کو ماننے والا ہوگا وہ تدبر کرے گا، تفکر کرے گا، سوچے گا کہ جو ہم نے گزشتہ گفتگو میں آپ کو بتایا تھا پچھلے جمعے کہ ایک یہودی نے جو دا انٹرنیشنل جیو یہ ایک رپورٹ شائع کی 1920 میں، اس کے ذریعے ہمارے ذہن پر کیسے مسلط ہونا ہے یہ انہوں نے سیکھ لیا، بلکہ بتا دیا کہ یہ نظام میڈیا کے ذریعے انہوں نے نافذ کرنا ہے، مایوسی پھیلانی ہے قوم میں۔ اقبال کہتے ہیں سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ اسلام کے دامن میں آ جائیں تو اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک وہ تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ تو تبدیلی کیسے ممکن ہے؟ اسلام کے دامن میں تبدیلی ممکن ہے۔ صرف عبادات کو رسم کے طور پر لینا یہ کوئی تبدیلی نہیں لائے گا کہ ہم کوئی بڑی تبدیلی سوچیں۔ عبادات کو ان کی روح کے مطابق ادا کرنا یہ ہمارے اندر بہت بڑی تبدیلی لائے گا۔ حج اگر فرض ہے تو حج کی ادائیگی ہو، تمام لوگوں سے کٹ کر، اپنے دیگر معاملات سے کٹ کر لوگوں کے درمیان ایک الگ سما ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کو اتحاد، اخوت اور اسلامی معاشرے میں، اسلامی سوسائٹی میں اور اسلامی نظام پر غور کرنے کو وقت ملتا ہے، وہ تفکر کر سکتا ہے۔ حج ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے۔ الغرض عبادات سے لے کر معاملات تک ایک ایک چیز میں اسلام کی رہنمائی موجود ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں سیکھتے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیکھیں، علماء سے رابطہ کریں، مفتیان کرام سے رجوع کریں۔ اب چونکہ ایک کالج میں پروفیسر ہوں تو وہاں پر بہت سارے اسٹوڈنٹس کے سوالات ہوتے ہیں، اور ایسے ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ معاملات ادا کرنے ہیں وہ کیسے کریں۔ کئی لوگ وہ قنوطیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نا امیدی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان کو ذہن دیا کہ آپ یہ چیز سیکھیں، یہ سیکھیں، تو جب یہ چیز ہماری نوجوان نسل میں آئے گی تو ان کے اندر بڑی تبدیلی ممکن ہے۔ ہم تبدیلی چاہتے ہیں، معاشرے میں تبدیلی چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں نہیں چاہتے؟ اچھی تبدیلی چاہتے ہیں، مثبت چاہتے ہیں یا منفی چاہتے ہیں؟ یقیناً مثبت چاہتے ہیں۔ تو یہ تبدیلی اور معاشرہ یہ بنتا ہے رویوں سے۔ معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ توجہ ہے تو میں اس بات کو آگے بڑھاؤں، اب بہت اہم بات کرنے لگا ہوں۔ معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ رویوں سے، اور رویہ بنتا ہے ہمارے ارد گرد کے ماحول سے، رویہ بنتا ہے ہمارے انداز تربیت سے، رویہ بنتا ہے ہماری صحبتوں سے۔ جیسی صحبت ہوگی
ویسے رویے بنیں گے، اچھی صحبت دیں گے اچھائی پروان چڑھے گی، بری صحبت ملے گی برائی پروان چڑھے گی۔ کہ یہ نہیں دیکھا کہ کوئی لوہار کی بھٹی کے پاس چلا جائے تو اگرچہ وہ اس کے کپڑوں کو کالا نہ کرے لیکن اس کے پاس میل آ جاتی ہے، اور اگر کوئی خوشبو بیچنے والے کے پاس چلا جائے تو اس کو بھی خوشبو آ جاتی ہے۔ کیا ہم نے نہ دیکھا؟ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ مجھے حمام کی مٹی کسی نے، میرے ایک دوست نے دی، تو میں نے مٹی کو دیکھا تو کیا خوشبودار مٹی تھی۔ شیخ سعدی کہنے لگے میں نے مٹی سے پوچھا کہ تم میں یہ خوشبو کہاں سے آئی، یہ اتنی پیاری اور بہترین خوشبو، اتنی عمدہ مہک یہ تمہارے اندر کیسے سمائی؟ تو مٹی کہنے لگی کہ میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، میں پھولوں کے ساتھ رہی ہوں، گلاب کے ساتھ رہی ہوں، بس وہ خوشبو میں نے اپنے اندر لے لی ہے۔ تو اچھوں کی صحبت اچھا بنائے گی، بروں کی صحبت برا بنائے گی۔ اگر تبدیلی چاہتے ہیں صحبت اچھی کریں، سیلف ایویلیویشن کریں، خود احتسابی کریں کہ میں نے آج کا دن کیسا گزارا اور کل کا دن اس سے بہتر کیسے گزارنا ہے، تبدیلی ایسے آئے گی۔ اب ہم تبدیلی چاہتے ہیں اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ۔ آپ کہیں آفس میں کام کر رہے ہیں، آپ کہیں پر امپلائی ہیں، آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ کہیں پر منصب رکھتے ہیں، آپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، تو ہر جگہ تبدیلی آئے گی آپ کے رویے سے، آپ کی اچھی صحبت سے۔ اگر آپ اپنے ماتحت لوگوں کے سامنے، بچوں کے سامنے، نوجوان نسل کے سامنے مطالعے کی بات کریں گے، ان کے سامنے پڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے اور اپنا مطالعہ ان کے ساتھ شیئر کریں گے تو ان کے اندر بھی یہ ذوق مطالعہ پیدا ہو جائے گا۔ اگر آپ ان کے سامنے سچائی پر مبنی گفتگو کریں گے تو وہ بھی جھوٹ سے بچا کریں گے۔ اگر آپ ان کے سامنے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دکھائیں گے تو ان کے اندر بخل اور کنجوسی نہ آئے گی۔ اگر آپ ان کے سامنے گھر میں محبت والا ماحول روا رکھیں گے اور کریٹ کریں گے تو ان کے اندر بھی گھر بار چلانے کا اچھا سلیقہ آئے گا۔ اگر آپ ان کے سامنے اپنی تعریفیں کرنے اور اپنے کارنامے سنانے کے بہت زیادہ جو خواہش مند ہوتے ہیں، ان خواہشات سے رکیں گے تو بچوں میں شخصیت پرستی دور ہو جائے گی، ان کے اندر شخصیت پرستی نہیں آئے گی، بلکہ وہ ہر شخص کے پاس، ہر فیض رساں کے پاس جا کر فیض لیا کریں گے۔ اگر آپ ان کے سامنے نمازیں پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بچے بھی نماز ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ 2 سال کے بچے جب اپنی والدہ کو دیکھتے ہیں، والد کو دیکھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی جا نماز پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر مجھے حسنین کریمین یاد آتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نماز پڑھتے تو کبھی حضور کے کندھے پر چڑھ جایا کرتے تھے اور آقا علیہ السلام اپنا جو سجدہ ہے اس کو طویل فرما دیتے تھے۔ اگر بچوں کے سامنے ہم برائیوں سے پرہیز کریں گے تو وہ اچھائیوں کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ الغرض جیسا ان پٹ دیں گے ویسا آؤٹ پٹ آئے گا، جیسا ایکشن کریں گے ویسا ری ایکشن آئے گا، جیسا عمل کریں گے ویسا رد عمل آئے گا۔ تو اچھائی کریں گے اچھائی ملے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ سیکولر معاشرے میں ان کی روایات کو قبول کر کے رہیں اور پھر بھی مغربی معاشرے کے گندے اثرات ہمارے اوپر نہ آئیں، مخلوط نظام تعلیم کو ہم پروان چڑھائیں اور پھر بچوں میں خرابیاں نہ آئیں، تو یہ ہم کس راہ پر چل پڑے؟ ہم چاہتے ہیں تبدیلی آئے تو اپنی ذات سے تبدیلی کا آغاز کریں۔ یہ سوچے کہ نظام سیاست ہمیں اسلام کا پسند کرنا ہے، نظام معاشرت اسلام کا پسند کرنا ہے، رہن سہن کے آداب اسلامی پسند کرنے ہیں، ہمیں دوستی کے آداب اسلامی معیار پر رکھنے ہیں، نظام معیشت ہمیں اسلام کے اصولوں پر رکھنا ہے۔ مال جو آئے جیب میں وہ حلال ہو، جو مال ہو حلال ہو، اور اگر کسی کا کنونشنل بینک میں سیونگ اکاؤنٹ ہے تو اس کو ختم کریں۔ سود کی لعنت سے جو بچ سکتے ہیں بچیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کنونشنل بینکنگ میں جاب کر رہے ہیں اور ریلیشن شپ مینیجرز بنے ہوئے ہیں، کوئی برانچ مینیجر بنا ہوا ہے، کوئی برانچ آپریشن مینیجر بنا ہوا ہے، اور خوب سود کی ترغیبات چل رہی ہیں۔
تو کیا اس کے اثرات آپ کی شخصیت پر برے نہیں پڑیں گے؟ تو فوراً توبہ کریں، اللہ کی طرف آ جائیں۔ اس راہ پر آئیں گے تو بہت سے نیک کام اور بہت سی بھلائیاں نہ صرف آپ کو ملیں گی بلکہ اوروں کی شخصیت میں بھی آئیں گی۔ وہ کہا نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ خود اپنی حالت بدلنی، اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم سے نعمت کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ خود اپنے اعمال کے ذریعے، یعنی خود اپنے آپ کو اس کا نااہل ثابت نہ کر دیں، خود وہ نہ بدل دیں۔ تو ہم اگر نعمتوں پر شکر گزاری کریں گے، ناشکرے پن کے رویے کو ترک کریں گے، بیوی پر ظلم کر رہے ہیں تو اس کو ترک کریں گے، والدین کی بے ادبی کر رہے ہیں، اساتذہ کی بے ادبی کر رہے ہیں، اس سے بچیں گے، جھوٹ بول رہے ہیں، اس سے بچیں گے، برا دیکھ رہے ہیں، اس سے بچیں گے، للہیت اپنے اندر لائیں گے، خشیت الہی آئے گی، علم دین سیکھیں گے، اچھائیوں کی طرف پیش قدمی کریں گے، تو یہ اچھی تبدیلی ہمارے اندر بھی آئے گی، معاشرے میں بھی آئے گی۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔